بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دریائے مشک کے ناظرین السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج ہم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے دوسرے حصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو فتوحات عطا فرمائی ان کا تذکرہ کریں گے۔ پیارے دوستوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ معزز دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا بھائی بنایا۔ یہ بھی بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے کئی ماہ تک کسی مہاجر صحابی کے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس پر یہودیوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں کہ ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت خوبصورت چاند سا بیٹا عطا کیا۔ یہ خوشی کی خبر مدینہ منورہ میں بہت جلدی پھیل گئی اور سب مسلمان جمع ہو کر اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور تکبیر کے نعرے بلند کرنے لگ گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور منگوا کر اس کو چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالی، اس کو دعا دی اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ معزز دوستو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیارے دوستو، غزوہ بدر کے موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے زرد رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا اور دشمنوں سے اس حوصلے اور انداز سے لڑتے تھے کہ سینکڑوں کافروں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اسی دوران کافروں میں سے ایک بہت طاقتور پہلوان ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر پکارنے لگا، کوئی ہے جو مجھ سے آ کر لڑے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اے صفیہ کے بیٹے، اس سے جا کر لڑو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگے بڑھے اور پہلوان سے لڑنا شروع کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد کافروں کا ایک اور طاقتور پہلوان جس نے سر سے لے کر پاؤں تک زرہ پہنی ہوئی تھی، اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت مہارت کے ساتھ اس کی آنکھ کا نشانہ لیا اور اس کی آنکھ پر برچھی سے حملہ کر دیا۔ اس وار کی وہ تاب نہ لا سکا اور زمین پر گر کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کی آنکھ سے وہ برچھی نکالی۔ جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ برچھی لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ برچھی
اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی۔ آپ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی، اور ان کے بعد یہ برچھی اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی، اور آخر میں یہ برچھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی۔ معزز دوستو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر غزوہ بدر کے دوران اتنا گہرا زخم آیا کہ ٹھیک ہونے پر اس میں ایک گڑھا بن گیا تھا، اور وہ گڑھا اس قدر گہرا تھا کہ آپ کے بیٹے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں اس گڑھے میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ معزز دوستو، اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کا بہت جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کافروں کا ایک پہلوان کلاب بن طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اور اسی طرح غزوہ خندق کے دوران کافروں کا ایک پہلوان خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو کر مسلمانوں کے قریب آ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تلوار سے اس قدر زوردار وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ، جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس قبیلے کا مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ مدینہ منورہ پہ کسی بھی دشمن نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب دشمنوں نے حملہ کیا تو بنو قریظہ نے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ جب اس بات کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے 3 مرتبہ دریافت کیا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کے ارادوں کے بارے میں صحیح خبر لائے گا۔ اس پر 3 مرتبہ ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرجوش انداز میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ پیارے دوستو، اس وقت بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر ان کی خبر لینا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جوش اور اسلام سے محبت دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 2-3 مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر بنو قریظہ کے علاقے میں گئے اور کافی صحیح معلومات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیں، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ پیارے دوستو، بیت رضوان میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، اور اس کے بعد جب جنگ خیبر ہوئی اس میں بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیارے دوستو، غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرہب کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی یاسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے آیا، جو ان سے بہت زیادہ طاقتور محسوس ہوتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ہی دیر میں یاسر کو واصل جہنم کر دیا۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستے کا علمبردار بنا کر بھیجا اور اپنا خاص جھنڈا ان کو عطا فرمایا۔ غزوہ حنین میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادری سے لڑے
اور اس غزوہ کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ کئی کافروں کے ساتھ آپ نے اکیلے مقابلہ کر کر ان کو بھگا دیا۔ غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کیا جو 3 ماہ تک جاری رہا۔ اس میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیارے دوستو، ہجرت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما اس حج میں شامل تھے۔ حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرما گئے۔ باقی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا بھی سب سے بڑا غم یہی تھا۔ آپ نے دنیا کے کام بالکل ترک کر دیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آپ نے گھر میں بیٹھ کر خاموشی سے گزارا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ ان سے اجازت لے کر اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ شام کے محاذ پر چلے گئے اور جنگ یرموک میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی اور رومی عیسائیوں کی تعداد 3 لاکھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔